ویلکم بیک فرام ویریک ناظرین، ہیڈ لائنز کے بعد نیوز بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم ایشو کے حوالے سے۔ اہم ایشو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی میرے شہر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تکلیف ہوگی کسی بھی وجہ سے، تو وہ میری نظر میں بہت ہی اہم ایشو ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ اس کے حل کے لیے ہم جو رول پلے کر سکتے ہیں، ہم جو دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، جہاں گھنٹی بجا سکتے ہیں، وہ دروازہ ہم ضرور کھٹکھٹائیں۔ میں بات کروں گا آج شمالی لاہور کے حوالے سے۔ شمالی لاہور میں بہت ہی مصروف ایک روڈ ہے، بڑی اہم روڈ ہے، بوگی وال روڈ کہلاتی ہے وہ، اور جو رنگ روڈ کو اور جی ٹی روڈ کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ روڈ کئی سالوں سے زیر تعمیر ہے، بڑے بڑے گھڑے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی مشکلات کا اندازہ شاید میں الفاظ میرے پاس نہیں ہے، میں بعد میں آپ کو جب فوٹیج دکھاؤں گا دکھا سکوں گا۔ پرویز ملک صاحب مسلم لیگ نون کے رکن جو قومی اسمبلی ہے وہاں سے منتخب ایم این اے ہے، میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کروں گا اس پروگرام میں اس روڈ کے حوالے سے، اور میں مشکور ہوں ان کا یہاں پر تشریف لائے، اور یہیں پر موجود ہیں چودھری شہباز صاحب بھی، چودھری شہباز جو وہیں سے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ایم پی اے بھی ہیں وہاں سے۔ چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے، اور یہیں پر موجود ہیں در نایاب جو کہ ہمارے نمائندہ ہیں سٹی 42 کے۔ پرویز ملک صاحب مسلم لیگ نون میں بہت ہی اہم جگہ پر ہیں، بڑی پارٹی میں ان کی بات سنی جاتی ہے، ایوان وزیر اعلیٰ میں سنی جاتی ہے۔ جب 1-2-3 کا الیکشن ہو رہا تھا تو میں ان کی اہمیت، آپ کی اہمیت کی بات اس طرح بھی کروں گا کہ اگر میاں محمد نواز شریف نے الیکشن نہیں لڑا تو آپ کو ٹکٹ دی گئی، آپ کو وہاں پہ الیکشن، اور لوگوں کی امیدیں جو تھیں، امیدیں پہلے ہی بہت زیادہ تھی آپ سے، آپ کی پارٹی سے، اور جب آپ نے وعدے کیے مختلف قسم کے تو یہ امیدیں زیادہ بڑھ گئی۔ بوگی وال روڈ بھی انہی میں ایک شامل ہے جو آپ کے وعدے تھے، یاد ہے آپ کو کچھ؟ نہیں بالکل نجم، پہلے تو آپ نے جو جذبات کہے میرے لیے میں اس کا مشکور ہوں۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے، یہ میرا حلقہ نہیں ہے، انہوں نے خود ہی منتخب کیا تھا یہ الیکشن کا، پھر میں نے دیا تھا، لہٰذا ایک چیز آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ بات چیت کی طرف جاؤں۔ آج 8 مارچ ہے، آج سے ٹھیک ایک سال پہلے جو ہے 9 مارچ والے دن ہم نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا، آپ الیکشن لڑ رہے تھے، چند ہی روز کے بعد الیکشن ہونے والا تھا، نیوز نائٹ کیا گیا تھا علی پارک بوگی وال روڈ میں، آپ کو شاید یاد ہو۔ بالکل یاد ہے جی۔ وہاں پر جو آپ کے مخالف دونوں امیدوار تھے بڑے گرج چمچ کے ساتھ وہ برسے بھی تھے وہاں پہ، بڑے ٹھیک ٹھاک وہ بولے بھی تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ مسائل حل نہیں کروا پائیں گے، لیکن آپ نے وعدے کیے تھے وہاں پہ۔ میں اس پروگرام کی کوئی جھلک یہاں پر پرویز ملک صاحب کو بھی دکھانا چاہتا ہوں، ناظرین آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں، بوگی وال روڈ کے مکینوں کو بھی دکھانا چاہتا ہوں، بات چیت اس کے بعد کریں گے۔ ذرا وہ چنک دکھائیے جو ہم نے اپنے پروگرام کا نیوز نائٹ کا نکالا تھا۔ گلیاں پکی ہو چکی ہیں، یہ بڑے بڑے منصوبے ان کی بھی باری آ چکی ہے، اور یہ سڑک میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس میں انکروچمنٹ کی ایک رکاوٹ آ گئی تھی، وہ سارٹ آؤٹ ہو گئی ہے۔ 1 ارب روپے کا کام ہوا ہے 2 سال میں، یہ سڑک بھی جو ہے یہ زیر تعمیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ جلدی، کوئی 1 سال پہلے اگر میں آج بنوا دیتا، آپ نے کہنا تھا الیکشن کے لیے یہ بنوا دی، یہ 1 سال سے اس کی اوپننگ ہو چکی ہے، سڑک کی تعمیر کی ٹھیکہ ہو چکا ہے۔ اس میں انکروچمنٹس کے ایشو آ گئے تھے، وہ ریزالو ہو گئے ہیں، یا سیوریج لے ہو گیا ہے، یہاں اب اوپر کا کام ٹھیکیدار کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن کے بعد چند مہینوں میں یہ سڑک مکمل ہو جائے گی۔ حافظ صاحب اپنے حصے کے فنڈ لائیں گے، آٹے میں نمک ہوگا۔ ان لوگوں کو خصوصی فنڈ چاہیے، ان لوگوں کی محرومیاں زیادہ ہیں، قربانیاں زیادہ ہیں، غربت زیادہ ہے، جہالت زیادہ ہے، یہ صرف اور صرف میاں نواز شریف لوگوں کو خوشحالی دیں گے، لوگوں کو خوشحالی دیں گے۔ جی ناظرین آپ نے وہ چنک دیکھا، وہاں پر جو مخالفین کے اندر جو بات چیت تھی وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن آپ نے کہا الیکشن کی وجہ سے آپ یہ سڑک نہیں بنوا رہے، آپ نے کہا کہ وہاں پر بہت سارا کام جو ہے ہو چکا ہوا ہے، تجاوزات کا مسئلہ تھا وہ بھی حل کیا جا رہا ہے، آپ نے کہا کہ آپ اس علاقے کے لوگوں کو خوشحالی دیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، در نایاب آپ نے وہاں پہ وزٹ کیا، پیکیج بھی بنایا، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی نجم بھائی، صورتحال جو ہے بڑی خستہ ہے وہاں پر۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بہت لمبا چلا ہے، 2008 سے شروع ہوا ستمبر کا، اور آج بھی دیکھیں، آج بھی وہاں پہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 50% کام جو ہے ہونے کے قریب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو فنڈز کی بڑی زیادہ کمی ہے، دوسری وہاں پہ کچا علاقہ ہے، نشیبی علاقہ ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ تکنیکی مسائل کا بھی سامنا ہے، اس کو ریت سے بھرنا ہے، اس کو لینڈ فل کرنا ہے، اس کے بعد اس پہ کنکریٹ کی بجائے RCC جو ایک روڈ ہوتی ہے خصوصی، اس کو بچھانا ہے وہاں پہ۔ اور اس میں جو 3 مسائل بنیادی طور پہ آتے ہیں، اس میں سوئی گیس کے کنیکشن،
کیونکہ سوئی گیس کا وہاں پہ کنیکشن سیکشن 1 میں منقطع ہے اور وہاں پہ سپلائی بالکل نہیں جا رہی. اس میں لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں 2 انچ سے زیادہ نہیں، ہمیں 4 انچ کا پائپ چاہیے وہاں پہ، اس کی ریپلیسمنٹ ہے. پی ٹی سی ایل کی اپنی جو وہاں پہ تنصیبات ہیں ان کی ریپلیسمنٹ ہے. تیسری بنیادی وجہ وہاں پہ آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سڑک جو ایک وائڈ ہے نا، آتے آتے تنگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ تجاوزات بہت زیادہ ہیں. صحیح ہے، یہ ساری بات اپنی جگہ پہ. اصل میں کیا سڑک وہاں پہ کوئی حصہ اس کا بنا ہے؟ نہیں، ابھی تک 1 انچ کا حصہ بھی جو ہے وہ بنا نہیں ہے. 1 انچ کا حصہ بھی نہیں بنا. 3 کلومیٹر سے زائد لمبی سڑک ہے. جی ٹی روڈ سے رنگ روڈ کی طرف 1 انچ سے زیادہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے الیکشن سے بھی 1 سال پہلے جو کام شروع ہوا تھا، میں آپ کی بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے وہاں کے لوگوں نے 2-4 لوگ ہیں، ذرا ان کے جذبات سن لیں، خیالات سن لیں، کیا کہتے ہیں لوگوں کی بات چیت سنوائیے گا. کیا کہتے ہیں جی لوگ وہاں کے؟ جب سے یہ انہوں نے کھدائی شروع کی ہے کوئی بندہ نہیں ادھر سیف ہے. گیس لوگوں کی کٹی ہوئی ہے، بچے اسکول آنے جانے سے پریشان ہیں. کوئی ادھر ایم پی اے ایم این اے کوئی منسٹر ادھر چکر نہیں لگا رہا. یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی خاموش بیٹھے ہیں، کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا کہ یار یہ لوگ کتنی پریشانی میں ہیں. ساڈا کاروبار ٹکدا نہیں رہا. جس طرح اسی بڑا کھلے ماحول سی نا، ایک دے بل نہیں تارے جاندے، ایک دکاناں ساریاں رساں کھا لائیاں تے اسی ٹکے ٹوکری دکاندار ہو گئے نے. بہت سارا روڈ ہی جڑا نا بیکار ہو گیا ہے. کاروبار بند ہو گیا، اکا ہی بند ہو گیا. کئی بچے گر کے زخمی ہو گئے ہمارے اوپر، گیس بھی بند، بل بھی اتنے زیادہ. میں کہنا بھی کھانا پینا ہمارا بند ہویا ہوا ہے. بند روڈ تو لے کے جی ٹی روڈ تک کوئی دکان خالی نہیں، کوئی بازار خالی، سارے اگ لگ گئی. کتنے جان ہزارہ آدمیاں دے گھر برباد کر دیتے اس روڈ نے. تے اس روڈ نو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جتنے ہر نون لیگ دا ہر نمائندہ کامیاب ہویا. صحیح، یہ ساری باتیں مطلب مجھے تو اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. ایک چیز تو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ آپ تصحیح کریں کہ یہ سڑک کئی سالوں سے شروع ہوئی ہے. یہ جو آپ نے جو بات کی، یہ سڑک بہت پرانی ہے. یہ سڑک بن چکی ہے، ہمارے سے پہلے بھی حکمران یہاں رہے ہیں. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور سٹی گورنمنٹ کے بعد بے شمار فنڈز تھے، انہوں نے بھی اس سڑک کو نظر انداز کیے رکھا ہے. دوسرا کوئی کہتا ہے کہ ایم این اے نہیں جاتا یا ایم پی اے جاتا ہے، تو میں اس سے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ میرا تو دفتر اس سڑک کے اوپر ہے، میرا ذاتی دفتر اس سڑک پہ، اور میں روزانہ وہاں بیٹھتا ہوں. مطلب آپ کی بڑی زبردست گاڑی ہے آپ کے پاس، ہیلی کاپٹر تو نہیں ہے، آپ کس طرح جاتے ہیں وہاں پہ؟ میرا کیونکہ اتفاق سے شروع میں ہے نا، تو میں وہاں ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر میں دیکھتا نہیں، میں روز اس کو دیکھتا ہوں. اور چوئی صاحب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. دیکھیں اس سڑک کے بڑی ملٹیپل پرابلمز ہیں. یہ آپ دیکھیں، ایک تو یہ سڑک کے اوپر جیسے انہوں نے کہا کہ پانی کا پریشر بہت ہے، لوڈ بہت بڑا ہے. وہاں انڈسٹریل ایریا ارد گرد ہو گیا ہے، تو ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے RCC، جو ایک بہت مہنگی سڑک ہے، اس وجہ سے ڈیزائن کیا کہ اس پہ لوڈ ہے، اور یہ بنے تو کم از کم 50 سال کے لیے بنے. اب جب اس سڑک کو کھولا، پتہ لگا کہ اس کا سیوریج خراب ہے. چوئی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کس سائز کا سیوریج ہے، کتنے کروڑ کا سیوریج ڈلا. انکروچمنٹس کا ایشو آ گیا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ ایریا جو یہ اوپن اپ کر رہا ہے GT روڈ سے اس طرف، یہ یقین مانیں یہ بڑا ان پلانڈ اور بڑا مطلب آہستہ آہستہ بنتا گیا. پرائیویٹ اسکیمیں اس میں بنتی گئی، اور اس میں کوئی خاص انٹرسیکشن یا اس قسم کی آلٹرنیٹ روٹس اور اس قسم کے نہیں رکھے. یہ ایک مشکل ایریا، جیسے بھائی نے خود کہا کہ اس کا سیوریج کے پریشر کو ابھی تو اس کو لانگ ٹرم میں ہم نے لفٹ بھی کرنا ہے اس کا جو سیوریج کا واٹر کا ہے. تو یہ نہیں وہ ہم نے سارے نہیں ٹوٹل ڈیزائن نیسپاک سے ہم نے ڈیزائن کروایا ہے، بہترین ڈیزائن ہوا ہے. اور یہ سڑک اللہ کا فضل ہے کہ اب اس سچویشن میں آئی. دیکھیں جب کھودا پتہ لگا کہ اس میں گیس کے پائپ لائن چھوٹے تھے. ایک بات ٹھیک ہے نا کہ 9 نومبر 2008 کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے انہوں نے اس کا باقاعدہ اس کا سنگ بنیاد اس کا وہ رکھا، تعمیر ہوگی. اس سے پہلے آپ نے الیکشن میں بھی کیا، الیکشن سے پہلے بھی 1 سال پہلے یہ سارا کچھ چل رہا تھا. شہباز بھائی مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ ایم پی ہے وہاں سے، وہاں کے لوگوں کی اکثریت جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، 100% آپ کے ساتھ بالکل ہمارے ساتھ ہے. سزا کیوں دے رہے ہیں آپ انہیں؟ پھر سزا اس میں ایک ایشو کافی سارے ہیں. دیکھیں نا، جس سے ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ روڈ تقریباً اب 60 کروڑ سے زیادہ کا ہو چکی لاگت اس پہ آ رہی ہے. 24 کروڑ کے روڈ سے 72 انچ کا سیوریج لینڈ لی ہے. اس کے بعد انکروچمنٹ کا معاملہ ہے. انکروچمنٹ بھی تو دیکھیں آپ کے سامنے ساری کی ساری ہو گیا. مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، عیدگاہ جو ہے پوری کی پوری اس کا ایک حصہ پورے کا پورا انکروچمنٹ میں، اس کے ساتھ پوری کی پوری دکانیں. آپ میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا میری بات سنیں، معاوضہ دے کے نجم بھائی میں اس پہ کرتا ہوں، آپ سے تفصیل لیتا ہوں. مجھے یہاں پر ایک بریک لینا. بریک کے بعد FWO کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں جاوید اقبال صاحب یا ان کے ترجمان جو ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے اس بریک کے بعد.